بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ دن روز انہدام جنت البقیع کے نام سے موسوم ہے. 8 شوال المکرم کا وہ منحوس دن تھا جب آل سعود ابن آل یہود نے اس عظیم جرم کو انجام دیا جو آج تک تاریخ بشریت اور تاریخ انسانیت میں ایک سیاہ داغ کے عنوان سے جانا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی دختر، اپنی پارہ جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام اور ان کی تعظیم کے حوالے سے جو خصوصی توجہات اور جو خصوصی احترام کا اور تعظیم کا طریقہ آپ نے اپنایا، وہ پوری تاریخ انبیاء میں نہ تاریخ ائمہ میں آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آتا. جیسا کہ روایت میں ہے کہ روایت کہتی کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا. جب بھی، کلما کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ ایک بار کا نہیں ہے، 2 بار کا نہیں، جب بھی صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی تو رسول اللہ صرف اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے، بلکہ روایت کے جو جملے ہیں قام الیہا، بلکہ پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھتے اور خود شہزادی سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے جاتے. اس کے بعد رحبہا، آپ شہزادی کو ویلکم، خوش آمدید کہتے. اس کے بعد شہزادی کے دست مبارک پر آپ بوسہ دیتے، اور اس کے بعد فاجلسہا فی مجلسہ، شہزادی کو اس جگہ پر آپ بٹھاتے جہاں پر خود آپ بیٹھا کرتے تھے. اور پوری تاریخ بشریت میں، پوری تاریخ انبیاء اور ائمہ سلام اللہ علیہم میں کہیں پر بھی آپ کو یہ طریقہ احترام اور تعظیم نظر نہیں آئے گا. یہ ایک خصوصی تعظیم اور احترام کا طریقہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی سلام اللہ علیہا کے لیے انجام دیا. اور اگر یہ تعظیم ایک باپ کے عنوان سے ہوتی تو شاید اسے سنت بن جانا چاہیے تھا، لیکن بعد میں کسی معصوم کا، کسی امام کا اپنی بیٹی کے لیے اس طریقے سے تعظیم نہ کرنا بتاتا ہے کہ رسول اللہ نے جو شہزادی سلام اللہ علیہا کے لیے تعظیم کا طریقہ اپنایا تھا وہ منفرد تھا، وہ خود صرف اور صرف شہزادی سلام اللہ علیہا کی ذات سے منسوب تھا. ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہو کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، ایسی شخصیت جس کے دروازے پر پیغمبر 1 نہیں 2 نہیں کئی مہینوں تک جاتے اور جانے کے بعد کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ سارے جو امتیازات ہیں وہ شہزادی سلام اللہ علیہا کے امتیازات ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی وسیع اور عریض تقریر کرنا مقصود نہیں ہے. میں صرف احادیث کے ان گوشوں کی طرف آپ کی توجہ اور آپ کی توجہ کو مبذول کرانا میرا مقصود ہے کہ جو روایات میں وارد ہوئی ہیں اور مستند روایات میں جو فریقین کی کتابوں میں موجود ہیں کہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی رسول اللہ کی نگاہ میں کیا اہمیت تھی اور کس قدر آپ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے تعظیم کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. اور ان کے شان میں احادیث کا ایک سلسلہ ہے جو پیغمبر کی طرف سے وارد ہوا ہے. ایسی شخصیت اور ایسی ذات جو ہر اعتبار سے منفرد ہو، اس شخصیت کے اوپر
آل سعود آل یہود نے خود جب آپ باحیات تھی تو لوگ آپ کی زندگی میں بعد رسول آپ کے دروازے کو جلانے کے لیے پہنچے، اور ایک تکالیف اور مصیبتوں کا سلسلہ ہے جو آپ مجالس میں مستقل سماعت فرماتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی بھی قوم و ملت، کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا انسان ہو، کتنا ہی کسی سے دشمنی کیوں نہ رکھتا ہو، مرنے کے بعد اس کا جنازہ، اس کی قبر، اس کی لاش اس کے لیے باعث احترام اور اہمیت ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا غارت کرے اور لعنت کرے آل سعود ابن آل یہود پر کہ جنہوں نے قبر زہرا سلام اللہ علیہا اور اسی کے ساتھ ساتھ ائمہ اربعہ علیہم الصلاۃ والسلام، اصحاب و انصار و ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کو انتہائی سفاکانہ اور بہرحمانہ طریقے سے مسمار کیا، اور جو ان کی تعظیم کا حق تھا اس تعظیم کو انجام نہ دے کر 8 شوال المکرم کو یہ عظیم جرم کو آل سعود نے انجام دیا۔ میں اپنی طرف سے، تمام مومنین و مسلمین کی طرف سے اور جنت البقیع کی پوری ٹیم اور اراکین کی جانب سے، چینل کی جانب سے اس امر کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار وہ تمام افراد جو اس جرم میں شریک تھے، چاہے وہ کسی بھی نسل و قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب و ملت سے ان کا تعلق ہو، دنیا میں بھی انہیں رسوا فرمانا، اور جو اس امر پہ راضی ہے انہیں بھی رسوا کرنا، انہیں بھی ذلیل کرنا، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار جلد از جلد اسباب تعمیر جنت البقیع فراہم فرما، تاکہ مومنین و مسلمین کے قلوب کو ٹھنڈک پہنچے، اور اسی شان و شوکت کے ساتھ ایک بار پھر شہزادی سلام اللہ علیہا، ائمہ اربعہ اور دیگر اصحاب و انصار و ازواج رسول اللہ کے روضہ مقدس تعمیر ہو، اور اسی شان و شوکت کے ساتھ لوگ تشریف لے جائیں اور ان کی زیارت سے مشرف ہوں۔ لہذا پروردگار عالم سے ایک بار پھر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار سب سے پہلے تو منجی بشریت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ ان کے دست مبارک سے اس امر مبارک کو انجام دیا جائے جو تعمیر جنت البقیع کے عنوان سے انجام پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔